بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کے اندر جو اختلاف صحابہ کرام کا اس کے بعد تابعین کا ہے وہ اختلاف تنوع کی مجال سے ہے، وہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اکثر جو اختلاف اگر ہمیں کہیں بے تفسیر کے اندر ہمیں کچھ پڑھنے میں ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ اختلاف تنوع ہے، یعنی کہ اختلاف تنوع سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی بات جو ہے اس کے مختلف اقوال، یعنی کہ کئی اقوال ہوں لیکن مسمى جو ہے اس کا ایک ہی ہو اور ایک ہی چیز کے اوپر بات ہو رہی ہو، لیکن اس کی انواع یا اس کی صفات جو ہیں وہ الگ الگ ہوں۔ تو شیخ الاسلام نے اس کی کچھ اقسام کا ذکر فرمایا ہے اختلاف تنوع کی، جس میں سب سے پہلی قسم تو یہ تھی جس پر ہم نے بات کی کہ کوئی بھی مفسر جو ہے وہ کسی بھی آیت کی تفسیر کے اوپر بات کرے تو وہ کسی اور عبارت کے ساتھ، کسی اور جملوں کے ساتھ یا کلام کے ساتھ اس کی نوعیت کو یا اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ ان يعبر كل واحد منهم بعبارت غیر صاحبہ۔ جیسے اس کی مثال ہم نے یہ لی کہ اگر جیسے سیف جو ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں اور مہند بھی تلوار کو ہی کہیں گے اور صارم بھی تلوار کو کہیں گے، لیکن صارم جو ہے اس کی صفت ایسی تلوار جو کاٹنے والی تیز، اور مہند وہ جو کہ ہند بلاد ہند کے اندر بنائی گئی ہو۔ تو اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ جو تفسیر کے متعلق سوال کرنے والا وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سوال جو ہے وہ صرف اس کی نام کے متعلق پوچھے، یا کبھی ہو سکتا ہے وہ صفت کے متعلق پوچھے، تو اس کے جواب میں جو ہے یہ بات مفسر جو ہے یہ کہہ سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ مل قدوس، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد من القدوس کہ قدوس سے کیا مراد ہے، تو مفسر جو ہے اس کی بات جو ہے وہ یوں ہو سکتی ہے کہ قدوس اس سے مراد اگر وہ یہ کہے کہ ذات کے متعلق تو اللہ، کہ القدوس ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدوس ہے، یا پھر مل قدوس کہ قدوس سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد جو ہے سلامتی والا، ہر عیب سے پاک جو ہے طاہر، وہ قدوس ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ ایک ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ ہیں، جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام ہیں۔ اختلاف تنوع کی جو دوسری قسم جو ہے جس پر ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ ان یذکر کل واحد منہم من الاسم العام بعد انواعہ على تنبیہ المستمع على النوع على سبیل التمثیل و تنبیہ المستمع على النوع لا على سبیل الحد المطابق۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر میں کہتے ہیں کہ اختلاف تنوع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کسی بھی نام کے متعلق اس کو کسی اس کی خاص نوع یا مثال کے ساتھ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں ہم نے کچھ بیان کی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو نعیم نعمت سے کیا مراد ہے، تو اقوال جو ہیں اس میں ہمیں بہت سارے ملتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر تابعین سے۔ کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ صحت ہے، امن ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ نعمت ہے۔ تو سب کی مراد نعمت ہی ہے، لیکن مثال کے ساتھ جو ہے انہوں نے وضاحت کی اس کی۔ اور شیخ الاسلام یہی کہتے ہیں اس کے اندر بھی کہ مثال کے ساتھ کسی بات کو وضاحت کر دی جائے تو وہ کسی بھی سننے والے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، بجائے اس کے کہ اس کو حد مطابق کسی تعریف کے مطابق جو ہے کہ ایسی جامع اور مانع تعریف کی جائے کہ اس میں جیسے ہم کہتے ہیں جامع اور مانع ایسا کلمہ ہو، ایسی چیز ہو جس میں ہر چیز جو ہے اس میں آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک مثال بھی دی کہ اگر کوئی آجمی، عربی نہیں آجمی، جو عربی نہیں جانتا وہ خبز کے بارے میں پوچھے تو اسے آپ مثال دے دیں کہ خبز جو ہے وہ روٹی اسے کہتے ہیں، تو وہ سمجھ جائے گا۔
اسی طرح شیخ الاسلام نے اسی سے آگے چل کر یہ بھی فرمایا ہے کہ سبب نزول میں بعض مرتبہ ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں تو وہ بھی تفسیر بالمثال میں ہی آتے ہیں، تو اسے دیکھ کر اسے پڑھ کر جو ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی قاری پڑھنے والا قرآن تفسیر کو وہ یہ کہے کہ یہ ایک آیت ہے اور اس کے یہاں پہ کئی سبب نزول ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی، بلکہ سلف جو ہیں، سلف صالحین اور صحابہ کرام بھی اور بعد میں آنے والے تابعین اعظام بھی، وہ بھی جو ہے اس کو تفسیر بالمثال کی نوع پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پر اب سبب نزول جو ہے وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو سبب نزول یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی، اسے سبب نزول بالکل ظاہر ہے اور صریح ہے یہ۔ اور ایک یہ کہ یہ آیت جو ہے اس کا سبب نزول یہ ہے، سبب نزول سبب نزول حاضح الآیہ، کہ اس آیت کا سبب نزول جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ نزلت فی قضا، کہ یہ جو ہے آیت جو ہے یہ فلاں سبب یا فلاں وجہ سے نازل ہوئی۔ اس میں جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کئی جو ہے وہ اقوال اس میں ملتے ہیں ہمیں، جیسے کہ اور اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ بھی ہے جو بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ ایک قاعدہ ہے اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ سبب جو ہے وہ مسبب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کا جو ہے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیہ فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر سبب معلوم ہو جائے تو مسبب جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ صفا و مروہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو کوئی بھی سعی کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے تو سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے یا آتی ہے کہ اگر صفا مروہ کی سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں، تو کیونکہ یہاں پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ فلا جناح علیہما۔ اور اصل بات یوں نہیں ہے، بلکہ اصل بات تو جو حقیقت ہے وہ یوں ہے کہ شیخ الاسلام نے بھی فرمایا، مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار میں قبیلہ انصار کے کچھ قبائل جو ہیں وہ صفا اور مروہ میں جو ہے وہ جب اس کی سعی کرتے تھے تو وہاں پر بت موجود تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے سعی کرنا جو ہے اسے کچھ یوں سمجھا کہ اس کی سعی نہ کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی سعی صفا مروہ کی سعی جو ہے اس میں حرج نہیں، اور بالبال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ سعی جو ہے صفا مروہ کی وہ واجب ہے۔ تو یہاں پر جب اس آیت کا سبب نزول جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے تو پھر مسبب بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ العلم بسبب یورث العلم بالمسبب، کہ آیت نازل ہوئی اور آیت جو ہے مسبب ہے اور اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کا سبب معلوم ہونے سے، سمجھ میں آنے سے ہم آیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس آیت کا سبب نزول کیا ہے اور یہ تفسیر بالمثال کیسے ہے اور اس نوع میں کیسے آ سکتی ہے؟ ایک مرتبہ جو ہے وہ روم کے ساتھ جہاد کے دوران جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اور روم کی صفوں میں جا کے گھس جاتا ہے اور گھس کر جو ہے واپس آ جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہاں پر یہ بات فرمائی کہ نہیں، یہ آیت جو ہے یہ تو
ہم انصار کے لیے نازل ہوئی۔ اور پھر وہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، تو پھر ہم نے یہ سمجھا کہ اب تو اسلام پھیل چکا ہے اور نشر و اشاعت بھی ہو گئی ہے، اب ہم عزت کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں، تو کیا ہی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہمارا کاروبار یا ہماری زراعت کھیتی باڑی جو ہے وہ ہم چھوڑ چکے تھے، تو ہم ساتھ ساتھ اسے بھی درست کر لیں، بہتر کر لیں، اپنے کاروبار کو بھی دیکھ لیں۔ تو پھر وہاں پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بالکل اسی آیت میں ایک صحابی کا یہ قول بھی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے اس آیت سے مراد جو ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ کوئی گناہ کر لے اور کہے کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس سے مراد جو ہے وہ ہے، یا اور بھی اس سے مراد جو ہے وہ دوسرے وہ اس میں تفاسیر جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ تو یہ تفسیر بالمثال کی انواع کے اندر اور تفسیر بالمثال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سبب نزول جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صراحت کے ساتھ، جیسے کہ میں نے 3 انواع اس کی بتلائیں، کہ ایک تو سبب نزول جو ہے کوئی واقعہ پیش آئے تو کہا جائے کہ یہ آیت نازل ہوئی، فنزلت، کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر صحابی یہ فرمائیں کہ یہ آیت کا سبب نزول یہ ہے۔ تو یہ دونوں تقریباً صریحہ سبب نزول کے بالکل صراحت کے ساتھ کہ یہ اس آیت کا سبب نزول یہی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نزلت فی قضا، کہ یہ آیت جو ہے اس میں نازل ہوئی، تو جیسے کہ ایک مرتبہ، تو اس میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں، تو جیسے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اذان کے بعد جو ہے انہوں نے دکانیں بند کرنا شروع کر دیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، تو یہ آیت جو ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ آیت جو ہے وہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آیت مؤذنین جو اذان دینے والے ہیں انہی کے بارے میں نازل ہوئی، حالانکہ اس کا سبب نزول جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ تو یہاں پر یہ بات پھر ایک قاعدہ مفسرین نے جو ہے اس کا ایک نتیجہ جو وہ بیان کرتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، وہ بھی اسی نوع میں شامل ہے کہ کسی بھی آیت سمجھنے کے لیے اگر کسی بھی آیت کا سبب نزول ہو تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ سبب نزول خاص جس کے لیے نازل ہوا ہے اس کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کہ یہاں پہ فائدہ لینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ سبب نزول کو نہ دیکھا جائے بلکہ ان کے اس الفاظ کو، اس آیت کو دیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور اس کا سبب نزول کیا ہے؟ جیسے کہ بخاری کے اندر ہے کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں ایک عورت کا بوسہ لے بیٹھا ہوں، تو میرے لیے مجھ پر حد جاری کیجیے اور مجھے کوئی سزا بتائیے کہ میرے پر کیا سزا لاگو ہوگی۔ تو رسول اللہ، ایک طویل قصہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، نماز قائم کی ہے، ظہر کی بھی ایک روایت میں ہے کہ عصر کی بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت نازل ہوئی کہ تیرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، تو ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کیا انہی کے لیے خاص ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لجمیع امتی، لجمیع امتی کلہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آیت میری تمام امت کے افراد کے لیے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جیسے اس شخص کے ساتھ واقع ہوا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق وہ نیکی بھی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے اندر جو ہے عموم ہے، تو العبرۃ بعموم اللفظ ہے لا بخصوص سبب۔ اس کی جو ہے وہ انواع شیخ الاسلام نے یہاں بتلائی ہیں
کہ تفسیر بالمثال کے اندر سبب نزول کے یہ مسائل بھی آتے ہیں، لہذا کوئی بھی طالب علم کتاب کو، تفسیر کی کتاب کو پڑھ کر جب وہ ایک ہی آیت کے بارے میں بہت سارے اقوال کو دیکھ لے کہ یہ آیت فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو اسے جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اختلاف تنوع کی ایک مثال ہے، اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے مزید ایک اور بحث شیخ الاسلام نے ذکر فرمائی ہے مقدمہ فی اصول تفسیر کے اندر، انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔